پوری تاریخ میں مصر اور پرتگال کے مابین بہت زیادہ تصادم نہیں ہوئے تھے اور شاید یہ لڑائی ان کے مابین پہلی جنگ تھی۔ اس لڑائی کی کہانی تاریخ کے طوفانوں میں دفن ہو گئی ہے اور کسی حد تک فراموش کر دی گئی ہے، شاید اس لیے کہ یہ مصر اور لیونٹ میں مملوک ریاست کے اختتام پر ہوئی تھی، اور شاید اس لیے کہ 16ویں صدی کے اوائل میں اس دور میں اس جنگ کا اثر دوسروں پر نہیں پڑا تھا، لیکن اس کی شہرت کی کمی اور اس کے واقعہ یا اس کی اہمیت کی نفی نہیں کرتی ہے۔ مملوک ریاست کی بنیاد 1250 میں رکھی گئی تھی۔ عالم اسلام میں اس کے تسلط اور سربلندی کی تصدیق صرف 10 سال بعد ہوئی۔ 1260 میں عین جالوت کی لڑائی میں منگول فوجوں کے خلاف المظفر سیف الدین قطوز کی سربراہی میں اپنی عظیم فتح کے ساتھ اس کے بعد سے مملوک عالم اسلام کی ایک مضبوط قوت بن گئے تھے اور ان کی ریاست دنیا کے طاقتور ممالک میں سے ایک تھی۔ 2 صدیوں کے وجود کے بعد مملوک ریاست نے دوسرے ممالک اور سلطنتوں کو متاثر کیا۔ انتظامی بدعنوانی اور اقتدار کے لیے داخلی فوجی جدوجہد آہستہ آہستہ ریاست کو کمزور کر رہی تھی۔ اس کے بعد جب مملوک اسلامی دنیا کے خلاف صلیبی جنگ کے بعد لیونٹ میں بقیہ عیسائی ریاستوں اور اماراتوں کو ملک بدر کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور ایک سے زیادہ جنگوں میں منگول فوجوں کو شکست دے کر منگول خطرے سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، عین جالوت کی لڑائی کے بعد ریاست بہت مستحکم ہو گئی تھی۔ قاہرہ میں برائے نام خلیفہ کی موجودگی کے بعد مملوک سلطان اس کے نام پر حکمرانی کرنے آیا اور اس طرح اسلامی خلافت قاہرہ میں مملوک ریاست کے نام سے قائم ہو گئی۔ غالباً مملوکوں کے وجود کو کوئی خطرہ نہیں تھا سوائے اس وقت کی ابھرتی ہوئی اسلامی طاقت سلطنت عثمانیہ کے عروج سے۔ جہاں تک باقی غیر اسلامی ممالک کی بات ہے تو اسے کسی بھی طرح سے خطرہ نہیں تھا، کیونکہ یہ واحد اسلامی طاقت تھی جو یورپی ممالک اور پوپ کے سامنے مسلمانوں کی نمائندگی کرتی تھی۔ لیکن دنیا قاہرہ میں قلعہ فصیل کی دیواروں کے باہر پھیل رہی تھی جہاں مملوک سلطان حکمرانی کرتے تھے۔ یورپی جغرافیائی تحقیقات زوروں پر تھیں اور 1492 میں کرسٹوفر کولمبس نئی دنیا میں پہنچا اور امریکہ کو دریافت کیا۔ کرہ ارض کے دوسری طرف پرتگالی واسکو ڈے گاما کی سمندری تلاش جاری تھی۔ وہ مملوک ریاست کے آس پاس کوئی سمندری راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اسے ہندوستان سے آنے اور بحر احمر کے راستے یورپ پہنچنے والے سامان اور وہاں سے قاہرہ اور اسکندریہ اور وہاں سے بحیرہ روم میں یورپی بحری جہازوں کی تجارت پر اجارہ داری قائم کر سکے۔ در حقیقت واسکو ڈے گاما 1497 میں کیپ آف گڈ ہوپ کے ذریعے امریکہ کی تلاش کے صرف 5 سال بعد ہندوستان پہنچا۔ اس نے مملوک تاجروں کا قتل عام شروع کر دیا۔ مملوک ریاست کے خزانے میں داخل ہونے والی رقم کا ایک بڑا حصہ اسی تجارت سے آتا تھا جو انڈیا سے مسالے اور مسالوں کی تجارت اور مشرقی ایشیا سے بحریہ احمر کے راستے یورپ تک کے خام مال کی تجارت پر مبنی تھا، اور ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں اور شہزادوں کے ساتھ مملوک ریاست نے تجارتی معاہدے کیے ہوئے تھے، اور اس تجارت میں مملوکوں کے حلیف جس کی تجارت وسیع تھی، مملوکس کو ان کے مضبوط نقطہ سے سختی سے آگاہی تھی۔ ہندوستان اور یورپ کے مابین تجارت کا بیچوان، اور اس تجارت میں مملوکوں کا اتحادی وینس کا شہر یورپ سے تھا جس کی تجارت بہت وسیع تھی، اور اس کے بیڑے ہمیشہ بحیرہ روم میں گھومتے تھے اور مملوکس کے ساتھ قریبی اتحاد میں رہتے تھے۔ مملوکس ان کی طاقت سے ہندوستان اور یورپ کے مابین تجارت کا بیچ وسطی کے طور پر بخوبی واقف تھے۔ جب واسکو ڈے گاما مصر سے گزرے بغیر ہندوستان پہنچا تو دونوں فریق وینس میں مملوکس اور ان کے اتحادی متاثر ہوئے، اور یہاں مشرقی افریقہ اور بحیرہ عرب میں پرتگالی عروج کو ختم کرنے کی جنگ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ معاہدہ یہ تھا کہ وینس اپنے پرتگالی دشمنوں کے خلاف مملوکس کی اخلاقی طور پر تائید کرے گا جس نے یورپی تجارت میں اس کے گرد آؤٹ کھینچنا شروع کیا۔ یورپ نے کئی سالوں سے یہ سمجھوتا کیا تھا کہ سامان ہندوستان سے وینس کی بندرگاہ تک آتے تھے اور وہاں سے وہ باقی یورپ میں تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ لزبن بندرگاہ اب وینس کی بندرگاہ کا حریف تھا
اور یوں جنگ کی تیاریاں کی گئیں۔ مشرقی افریقہ، بحیرہ عرب اور مغربی ہند کی بندرگاہوں پر جنگ شروع ہونے تک کیپ آف گڈ ہوپ کی کھوج کو 10 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزرا تھا۔ پرتگالی بیڑے نے مملوک بحری جہاز پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح سلطان کانوسوا غوری نے پرتگالی بیڑے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مضبوط بحری مہم تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ مملوک سلطان نے شہزادہ امیر حسن الکروی کی سربراہی میں اس بیڑے کی تیاری کی۔ یہ بیڑا وینس کی خفیہ حمایت کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کی سادہ حمایت کے ساتھ مصری تھا، جس نے عیسائی ریاست کے مقابلے میں کسی مسلم ریاست کے لیے عوامی حمایت سے انکار کر دیا۔ مملوک کا بیڑا عدن کی بندرگاہ منتقل ہوا اور 1507 کے آخر میں شہزادہ حسین الکرودی ہندوستان بندرگاہوں کے آس پاس میں منتقل ہو گیا۔ فرانسسکو ڈی المیڈا کے بیٹے لوویرنو ڈی المیڈا کی سربراہی میں پرتگالی تعداد میں کم اور طاقت میں کمزور تھے اور ساؤل کی بندرگاہ کے قریب تھے، اور شہزادہ حسین کو جب یہ پرتگالی بیڑا ملا تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنی پوری طاقت سے اس پر حملہ کر دیا۔ یہاں بمبئی کے قریب قدیم شہر ساؤل میں پرتگالی بیڑا ساؤل کی لڑائی میں ختم ہو گیا۔ اس لڑائی کا سب سے اہم نتیجہ مملوک کی فتح تھی، لیکن ایک اور فتح بھی ہوئی۔ پرتگالی بیڑے کا کپتان، جو ہندوستانی کالونیوں کے پرتگالی وائسرائے کا بیٹا تھا، اس جنگ میں مارا گیا۔ اس نتیجے سے یقیناً ہندوستانی کالونیوں کا پرتگالی حکمران مطمئن نہیں ہوا تھا، اور اس کے بیڑے کی شکست سے اس کے جوان بیٹے ڈی المیڈا کی موت ہوئی تھی۔ اس نے یقیناً بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ فرانسسکو ڈی المیڈا کو عہدے سے ہٹانے کے بادشاہ کے حکم کے باوجود اس نے بادشاہ کے فیصلے کو مسترد کر دیا اور اپنے بیٹے کا بدلہ لے کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ مملوک کی فتح عظیم اور علامتی تھی، اس نے سمندروں پر مملوک جہازوں کا وقار بحال کیا تھا، لیکن مملوک بحری بیڑا اپنے پرتگالی ہم منصب کے مقابلے میں کم ترقی یافتہ تھا۔ اس طرح ڈی المیڈا نے مملوکوں کے ساتھ حتمی جنگ کی تیاری جاری رکھی، اور اسے یہ موقع اپنے بیٹے کی شکست اور ہلاکت کے 1 سال بعد مل گیا۔ یہ دیو کی بحری جنگ تھی، جس میں اس نے 1509 میں مملوکوں کے بیڑے کو شکست دی، جس نے مملوک کے بیڑے کے بیشتر ٹکڑے ختم کر دیے، اور اس لڑائی میں مملوک ریاست کمزور ہو گئی تھی، چونکہ اس کے اندرونی مسائل کے علاوہ اس کا خزانہ بہت متاثر ہوا تھا، اور اس وقت ابھرتی ہوئی اسلامی طاقت سلطنت عثمانیہ کے مقابلے میں یہ ایک آسان شکار بن گیا تھا۔